اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم فرجہم۔ اسلام و انسانیت کے عنوان سے اس سلسلہ مجالس کو آپ عزیزان گرامی کی خدمت میں کچھ مطالب ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی کچھ صفات بیان کی ہیں قرآن کے اندر کہ انسان کیسا ہے، اس کے اندر اس کی مثبت صفات بھی بیان فرمائی ہیں اور منفی بھی، کہ انسان کے اندر کون کون سی اچھی صفات ہیں اور کون سی بری صفات ہیں۔ اللہ نے دونوں بتا دی ہیں تاکہ انسان ان بری صفات پہ قابو پا کے بہتری کے راستے پہ چل پڑے۔ جب انسان کو پہلے سے وارننگ دے دی جائے، پہلے سے انسان کو تحدید کر دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان جنت میں پہنچے، ہر انسان ہدایت یافتہ ہو۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ دہر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ اس راستے کو اپنا لے اور ہمارا شکر ادا کرے، اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے اور کفران نعمت کرے۔ راستہ دکھانا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک اراعۃ الطریق ہے، دوسرا ایصال الی المطلوب ہے۔ منطق کے لحاظ سے جو بحث پوری کی ہے کہ راستہ دو طرح سے دکھایا جا سکتا ہے۔ ایک، اگر آپ سے کوئی راستہ پوچھے آدمی تو آپ بتا دیں، اس کو ڈائریکشنز دے دیں، بتا دیں کہ یہاں مڑو، وہاں جاؤ، یہ بس لو، وہ اس طرح سے آپ پہنچ جائیں گے۔ دوسرا یہ نہیں، ایصال الی المطلوب، انسان کو اس جگہ تک پہنچانا کہ آئیں میرے ساتھ چلے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تو انسان ساتھ لے چلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طریقوں سے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ قرآن بھیج کے راستہ دکھایا ہے، امام بھیج کے راستے تک پہنچایا ہے۔ وہ خدا اتنا کریم ہے کہ اگر صرف راستہ بتا دیتا تو کافی تھا، سیدھا راستہ تھا، اس نے کہا نہیں سیدھا راستہ ہے، میں نے قرآن میں بتا دیا سیدھا راستہ ہے، لیکن پھر بھی میں نے ایک امام کو سامنے چلا دیا ہے، اس کے پیچھے چلتے رہنا، اس کی پیروی کرتے رہنا، وہ وہیں جنت میں جا رہا ہے، جو جو اس کے پیچھے جائے گا وہ جنت تک لے جائے گا، وہ اس مقصد تک لے جائے گا۔ اس ہر انسان کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان جنت میں سے محروم رہ جائے۔ حضرات، اللہ نے ہر چیز کا انسان کے لیے بندوبست کیا ہے، اور
انسانیت کیا چیز ہے یہ اللہ نے بتا دیا. دیکھو انسانیت سب سے ضروری چیز ہے. انسانیت ہوگی تو انسان بنو گے, انسانیت سے گر جاؤ گے تو پھر انسان حیوان کے زمرے میں چلا جائے گا. بل ہم اضل, اللہ کہتا ہے نہیں, حیوانوں سے بدتر ہو جائے گا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جن کو ہم نے آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, والفؤاد, 3 اللہ نے انسانوں کے لیے صفات گنوائی ہیں, بصر یعنی کان, آنکھیں اور عقل, یہ 3 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں. یا دل کا لفظ استعمال کیا لیکن وہ بھی ڈفرینشیشن کے لیے, تمیز کے لیے, انسان کو اچھائی برائی میں تمیز کے لیے. بچپنے سے ایک بچے کے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہے. یہاں تک کہ ہمارے علماء نے, اہل بیت کے ماننے والوں نے, سب نے لکھا کیونکہ اہل بیت نے یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہماری طرف سے تمہارے لیے کیا پیغام ہے. ہم یہ کہتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کے لیے 2 طرح کے انبیاء بھیجے ہیں. ایک وہ جو جناب آدم سے خاتم تک باہر آتے رہے انسان کی ہدایت کے لیے. دوسرا ہر انسان کے اندر ہے جس کا نام عقل ہے, وہ انسان کو اچھائی برائی میں تمیز دیتا ہے. کوئی کسی مذہب کا ماننے والا نہ ہو, کسی دین کا ماننے والا نہ ہو, تب بھی وہ جب دیکھے گا تو کہے گا چوری بری چیز ہے, جھوٹ بری چیز ہے, قتل بری چیز ہے, غصب بری چیز ہے. یہ تمام ان کو برائیاں گنے گا. سچائی اچھی چیز ہے, لوگوں کا حق ان کو واپس دینا اچھی چیز ہے. اچھائی اور برائی میں تمیز. آج سب سے بڑے جو ملحد زندیق ہیں, ایتھیسٹ ہیں, کمیونسٹ یا سوشلسٹ, آپ ان کو دیکھ لیجئے, خدا کو نہیں مانتے, کسی دین کو نہیں مانتے, لیکن پھر بھی اچھائی کی سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ خدا کو نہیں مانتے, روحانیت کی باتیں کرتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی دل کی گہرائی کے اندر ایک فطرت کا تقاضا انہیں بار بار جھنجھوڑ کے کہتا ہے تم مانو نہ مانو کوئی خدا ہے جو تمہیں ہدایت دے رہا ہے. تو انسان کے اندر ایک اچھائی کی اللہ نے تمیز پیدا کی ہے اور وہ اس کو بار بار آواز دیتی ہے. قرآن نے, دیکھیں آج موجودہ کتنی سائنسز ہیں, میں 1-2 مثالیں دوں گا آپ کے سامنے. موجودہ علم نفسیات کو دیکھ لیجئے. علم نفسیات کو کہتے ہیں سائیکالوجی, جو پورے کے پورے انسان کی پرسنالٹی کا, مائنڈ, بیہیویئر, انسان کے دماغ, سوچنے کے انداز کے متعلق ایک پوری سوشل سائنس لوگوں نے, سائنسدانوں نے ڈیولپ کی ہے کہ انسان سائیکالوجی پڑھے. حضرات وہ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں سائیکالوجی کا علم نفسیات کی بنیاد رکھی گئی, اور بنیاد کیا تھی؟ مائنڈ اینڈ بیہیویئر ہے, دماغ ہے, کہ جب انسان کا لاشعور اس کے شعور پہ غالب آ جاتا ہے تو انسان سچائی بیان کرنے لگتا ہے. جب لاشعور شعور پہ غالب آ جائے, جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو لاشعوری طور پہ دیوار کے سامنے آتے ہی مڑ جاتے ہیں. سوچنا نہیں پڑتا کہ دیوار سامنے آ رہی ہے, مجھے رکنا چاہیے, پھر میں مڑ جاؤں. جب تک آپ سوچیں گے تب تک آپ دیوار سے ٹکرا جائیں گے. یہ لاشعوری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے, سب کانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو حقیقت سامنے آتی ہے. یہی, ذرا میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف آپ کے سامنے, یہی بہت پہلے امیر المؤمنین نے کہا تھا, حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا, لیکن اس زمانے میں کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں. حضرات غلاموں کا دور تھا. ایک آدمی نے غلام خریدا, غلام لے کے کوفے کی جانب چلنے لگا. جیسے شہر پہنچا تو اس نے کہا کہ بھی سامان اٹھاؤ. کہا کیسا سامان؟ کبھی تمہیں میں نے بھی راستے میں خریدا, تم غلام ہو؟ اس نے کہا میں آقا ہوں, تم غلام ہو. اب کوئی لکھا ہوا تو تھا نہیں کسی کی پیشانے پہ کون آقا ہے کون غلام ہے. اس نے کہا نہیں میں آقا ہوں تم غلام. اس نے کہا نہیں میں آقا ہوں تم غلام ہو. ایک دوسرے سے باقاعدہ بحثنے لگے. کہا چلو علی کے پاس چلتے ہیں, فیصلہ کروا لیں. کہا یا علی میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آقا ہے میں غلام ہوں. مولا نے کہا خود ہی فیصلہ کر لو, تمہارے لیے بہتر ہوگا, میں فیصلہ دوں گا تو تمہارے لیے سخت ہوگا. کہا نہیں یا علی آپ فیصلہ دیجئے. تو پرانے زمانے میں جب پھانسی کی سزا سنائی جاتی تھی تو دیوار میں ہاتھ باندھ کے سر دے دیا جاتا تھا, گردن کاٹتے تھے, سر قلم ہو جاتا تھا. تو ایک دیوار تھی, اس میں 2 سوراخ تھے, دونوں کے سر کو مولا نے کہا دونوں اس میں اپنا سر گزار دو. مولا نے اپنے غلام جناب قمبر کو اشارہ کیا, کہا قمبر تلوار اٹھاؤ, جیسے میں اشارہ کروں گا سر قلم کر دینا. جناب قمبر ایسے تابعدار غلام تھے, کہا کہ مولا اگر آپ حکم دیں گے جس کا سر کہیں گے قلم کر دوں گا. جناب قمبر آگے بڑھے, تلوار اٹھائے, کہا قمبر غلام کا سر قلم کر دو. وہ جو غلام تھا اس نے اپنا سر پیچھے کر لیا. مولا نے کہا جس نے سر پیچھے کیا ہے نا یہی غلام ہے. توجہ,
کہا مولا کیسے معلوم؟ کہا اس کا لاشعور اس کے شعور پہ غالب آ گیا. اس زمانے میں امیر المؤمنین نے علم نفسیات سے متعلق یہ جملہ کہا تھا، لیکن 19ویں صدی میں یعنی 1200 سال بعد جا کے ایک پوری سائنس ڈیولپ ہوئی جس کا نام سائیکالوجی رکھا گیا، علم نفسیات رکھا گیا، کہ لاشعور جب شعور پہ غالب آ جائے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے. جب لاشعور شعور پہ غالب آ جائے. حضرات اب اپنے لاشعور کو ہمیشہ غالب رکھیں. لاشعور انسان سے اچھائیاں کرواتا ہے، شعوری طور پہ نہیں، لاشعوری طور پہ. حضرات جب پوچھا گیا، توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ، جب سوال کیا گیا مولا کیسے، کہ دیکھو تقوی اسی کا نام ہے، جب انسان لاشعوری طور پہ ہر کام کو صحیح کرنے لگے، سوچے بغیر، سوچ سمجھ کے. شروع میں آپ بہت سوچیں گے یہ نہیں یہ گناہ ہے، نہیں یہ برائی ہے، نہیں یہ جھوٹ ہے، نہیں یہ غلط ہے، لیکن لاشعوری طور پہ آپ اپنے نفس کو اتنی عادت دے لیں گے کہ لاشعوری طور پہ اچھائی کرنے لگیں گے. اسی کا نام تقوی ہے. جو بہت سے لوگ یہاں پہ ڈرائیونگ جانتے ہوں گے، جب آپ کار چلا رہے ہوتے ہیں نا تو جب ریڈ لائٹ آئے تو خود بخود پاؤں بریک پہ جانے لگتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ رک جانا چاہیے، اور اگر نہیں جاتا تو جانا چاہیے، تو فوراً جیسے پاؤں بریک پہ آنے لگتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرخ لائٹ پہ رک جانا چاہیے. حضرات اگر انسان میں تقوی کی یہ ملکہ پیدا ہو جائے، یہ انسان میں صلاحیت پیدا ہو جائے، تو جیسے ہی انسان گناہ کی طرف جائے گا فوراً اس کا تقوی اسے کہے گا رک جا، یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، تو خدا کو راضی کرنے کے لیے خلق ہوا. تو انسان لاشعوری طور پہ وہ سارے کام کرنے لگے گا. انسان کو لاشعوری طور پہ ہر چیز کی صلاحیت پیدا ہونے لگے گی. حضرات آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کوئی آدمی گھر جا رہا ہو، راستے میں بارش تیز ہو رہی ہو اور وہ پانی سے پھسل جائے، گارے میں گر جائے، پورے کپڑے خراب ہو جائیں، اور وہ کہیں نہیں بس اب میں یہاں پہ بیٹھ گیا اور میں گھر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں گر گیا، پھسل گیا، گر گیا، اب میں کیچڑ میں بیٹھا رہوں گا، اب میں اس گارے کے اندر بھرا رہوں گا، اب میں گھر نہیں جاؤں گا. کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہر آدمی یعنی جو بھی عقل رکھتا ہوگا، شعور رکھتا ہوگا، اٹھے گا، گھر جائے گا، ان خراب کپڑوں کو تبدیل کرے گا اور دوبارہ اپنے آپ کو نہا دھو کے تیار کر لے گا، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے گا. حضرات یہ جو انسان گناہ کے اندر سلپ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کبھی بھی اس گناہ میں بیٹھے نہ رہیں، اٹھیں، توبہ کریں اور پھر دوبارہ چل دیں. کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں گناہ کیا تو گناہ ہی میں بیٹھا رہوں گا. فوراً گناہ سے اٹھ کے توبہ کر کے آگے بڑھنا ہر عقل والے اور شعور والے انسان کی علامت ہے. یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا کبھی بھی گناہ میں بیٹھے مت رہنا، گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر کے اٹھو، آگے بڑھو. یہ انسان کا پلٹ کے واپس آنا. توبہ کیا ہے؟ پلٹ کے واپس آنا، خدا کے پاس پلٹ کے واپس آنا. ایک آدمی بہت زیادہ رو رہا تھا غلاف کعبہ پکڑ کے، امیر المومنین بھی طواف کر رہے تھے. صرف یہ روایت کو پیش کر کے فوراً آگے بڑھ جاؤں گا. رو رو کے ایک جملہ دہرا رہا تھا کہ میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، پروردگارا میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو معاف نہیں کر سکتا. تو امیر المومنین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے تو خدا کا انکار کر دیا. کہا یا علی میں تو توبہ کر رہا ہوں، کیسے خدا کا انکار کیا؟ کہا کہ خدا تو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع تر ہے، اور تو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے. تو یہ کہ پروردگارہ میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن تیری رحمت میرے گناہ سے زیادہ بڑی ہے، میرے گناہ کو معاف کر دے. کبھی نا امیدی مت لے کے آئیں. انسان جلد باز ہے، ناشکرا ہے. انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ نہیں. ذرا میں 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن سے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں اس دنیا میں پیدا کیا، پھر تم جوانی کی طرف بڑھ جاتے ہو اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہو. تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بڑھاپے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہو. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انسانوں سے. ثم لتبلغوا
اجل مسمى، پھر اس کے بعد تم اپنی موت تک چلے جاتے ہو. لعلکم تعقلون، 7 مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ سب مرحلے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ سوچو اور اس راستے پہ چلو جس کے لیے اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے. کتنے مراحل بیان کیے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے مٹی سے بنایا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی فخر مت کرنا، تکبر مت کرنا، اور زمین پہ بیٹھنا بچوں سے ضرور سیکھنا، کیونکہ اسی زمین سے خلق کیے گئے ہو، اسی میں لوٹا دیے جاؤ گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں خلق کیا، اسی میں پلٹ کے واپس چلے جاؤ گے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے. اصول کافی کی روایت ہے جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا سوچ لیتا شیطان، اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے. امام نے کہا اگر تھوڑی سی دیر سوچ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا مٹی آگ سے بہتر ہے. کہا کیسے؟ کیونکہ آگ کو جب جلاتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس میں تکبر پایا جاتا ہے. جب مٹی کو پھینکتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، مٹی میں تواضع پایا جاتا ہے. آگ میں جب بیج ڈال دیے جاتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں، گندم کے دانے ڈال دیجئے، کوئی بھی بیج ڈالیں گے آگ میں تو وہ ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. خیانت کرتی ہے آگ، خیانت کرتی ہے. کہ مٹی کے اندر رکھ دیجئے، وہ امین ہوتی ہے، کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں. پھر امام نے ایک اور دلیل دی، کہا کہ آگ میں رکھو گے وہ تو جلا کے بسم کر دے گی، اور جب مٹی میں ایک دانے کو ڈالو گے تو ایک دانے سے ایک پودا اگے گا، اور وہ پودا کئی کونپلے دے گا، ہر کونپل میں کئی دانے ہوں گے، بالیاں ہوں گی، دانے ہوں گے. کہ ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوں گے. کہ زمین کئی گنا بنا کے لوٹاتی ہے. کہ اس لیے کبھی قیاس نہ کرنا، آگ ختم کر دیتی ہے، زمین کئی گنا زیادہ بنا دیتی ہے. اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی افضل ہے آگ سے. اب اس مٹی پہ بیٹھنے میں کبھی فخر محسوس نہ کرنا، کبھی تکبر محسوس نہ کرنا. انسان کے اندر ایک صفت ہے جو انسان کو تباہ کر دیتے، جس نے ابلیس کو لعنتی بنایا ہے. انسان کبھی تکبر نہ کرے. اہل بیت سے افضل کوئی نہیں ہے. محمد و آل محمد سے افضل، یہ عقیدہ ہے نا، محمد و آل محمد سے کوئی افضل نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ متواضع بھی کوئی نہیں ہے. جب یہ عیسائی آئے سب کے سب زرق برق لباس پہن کے، سونے کے تاج، گلے میں سونے کے ہار پہنے ہوئے تھے، تو رسول خدا نے منہ موڑ لیا. وہ سامنے سے اس طرف سے آئے گھوم کے، رسول خدا نے پھر منہ موڑ لیا. سب لوگ پریشان ہوئے. کہ صحابہ باہر لے گئے ان لوگوں کو. کہ کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے نبی بہت زیادہ متواضع ہیں، ہم جس طرف سے جاتے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں. کہا ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا، رسول خدا کبھی ایسا نہیں کرتے. کہ پھر کیا کریں، ہم لوگ تو جانے لگے ہیں. کہ نہیں، علی مرتضیٰ کو بلاؤ، وہ مزاج رسالت سے آشنا ہے. بلایا امیر المومنین کو. کہ یا علی کیا بات ہے، رسول خدا بار بار رخ کیوں پھیر رہے ہیں؟ کہ ان سے کہو یہ اپنا سونا اتار دیں اور اپنے آپ کو بندہ بنا کے رسول خدا کے سامنے پیش کریں. کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہ سمجھیں. اب انہوں نے وہ سارا سونا اتارا اور سادہ لباس میں رسول خدا کے سامنے گئے. رسول خدا فوراً زمین پہ بیٹھے. کا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول خدا پہلے آ رہے تھے، کہا پہلے تم اپنے آپ کو فخر سے بڑا پیش کر رہے تھے. التکبر مع المتکبر عبادہ، متکبر کے ساتھ تکبر کرنا بھی عبادت ہے. تکبر سے پیش مت آؤ. کہ تواضع اور انکساری سے، جب تواضع سے پیش آؤ گے تو ہم تم سے زیادہ تواضع کریں گے. انسان متواضع خلق کیا گیا ہے، انسان کو متواضع ہونا چاہیے. انسان کو متواضع ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان ہوگا تو متواضع ہوگا. خود بخود تواضع سے پیش آؤ. گراں تو نہیں گزر رہی بات حضرات. ذرا میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. کتنا تواضع. خاتون جنت، ملکہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین
خاتون جنت ہیں، ان سے افضل کوئی بیوی نہیں ہے، فخر مریم ہیں، جنہیں جناب ہاجرہ، جناب سارہ، جناب آسیہ سلام کریں، جناب خدیجہ ماں ہو کے جسے سلام کریں وہ فاطمہ. ایک جملہ کہوں گا، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن جس بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے بہت ضروری ہے. جناب زہرا وہ بی بی ہیں کہ جن کے بابا سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں. وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات خلق کی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. جب جناب سیدہ آتی تھی تو رسول خدا بھی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. آپ نے دیکھا جب ایک گھر کے اندر باپ آئے تو سب بیٹے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر دادا آئے تو پھر باپ بھی تعظیم میں کھڑا ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. حضرات اگر رسول خدا آئیں گے نا، سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں تو سارے انبیاء تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ رسول خدا آئے ہیں. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں. سارے انبیاء تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سید المرسلین آ رہے ہیں. اور اگر جناب سیدہ آئیں، رسول خدا کھڑے ہو جائیں گے. جب رسول خدا کھڑے ہو جائیں گے تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، سارے ائمہ کھڑے ہو جائیں گے، سارے اولیاء، سارے اوصیاء تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے. اب سوچیں فاطمہ الزہرا کون ہے، جن کی تعظیم میں سارے انبیاء، سارے ائمہ، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، سارے شہداء، صالحین، صدیقین، عابدین سب تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اگر اتنی باعظمت بی بی ہو اور اسے معلوم ہو میں کون ہوں، جب ان کو رسول خدا ایک کنیز دیں جناب فضہ کے نام سے، تو وہ کہیں کہ فضہ، کہا کہ بی بی بیٹی آپ کی خادمہ ہے، یہ آج سے خدمت کریں گی آپ کے گھر میں. تو کہا فضہ دن باندھ لو، ایک دن میں گھر کا کام کروں گی، دوسرے دن تم کام کرنا. تو جناب فضہ نے کہا بی بی خادمہ میں ہوں، آپ کیوں کام کریں گی؟ کہا نہیں، کام میں بھی میں مساوات کے قائل ہوں. جب کام کریں گے تو ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرنا. آپ سوچ سکتے ہیں وہ بی بی جس کی تعظیم میں ان کے بابا کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ اپنی ایک ادنا سی خادمہ سے یہ کہے کہ کام بھی تقسیم ہوگا. اللہ اکبر، میری لاکھوں روحیں قربان اس بی بی کی عظمتوں پہ کہ جو اس دنیا میں اللہ نے جس کو بھیجا ہے کہ یہ ملکہ کائنات ہے، لیکن جب وہ خادمہ سے پیش آئیں تو کہ نہیں، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں. جب بیوی نے اس خادمہ کو تربیت کرنا شروع کیا تو وہ خادمہ کون بنی؟ روایت کے الفاظ ہیں، وہ خادمہ ایک ایسی باعظمت خاتون بنی کہ 20 سال بنابر روایت، اور بنابر روایت 40 سال جب بھی کسی سے کلام کرتی تھی تو صرف قرآن سے کلام کرتی تھی. اور ایک راوی کہتا ہے کہ ان کی نواسی تھی، جناب فضہ کی نواسی جس کا نام مسکہ تھا، جب وہ حج پہ جا رہی تھی تو پانی ختم ہو گیا. سارے قافلے والے کہنے لگے پانی نہیں ہے اب. تو اس خاتون نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی اونٹنی سے کہا کہ پروردگارا تو جانتا ہے کہ میں تیری کنیز خاص فاطمہ الزہرا کی کنیز فضہ کی نواسی ہوں. پروردگارا یا مجھے مکے پہنچا دے یا پھر پانی پہنچا دے. راوی سب کے سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ پانی ایک مرتبہ نازل ہوا اور صرف اسی پہ برسا، انہوں نے پانی جمع کر لیا. سب نے سوال کیا جب مکے پہنچے کہ آپ کون ہیں کہ آپ کے ایک واسطے پہ بارش آ گئی یا پانی آ گیا؟ کہا کہ میں فاطمہ الزہرا کی کنیز کی نواسی ہوں. حضرات پھر ایسی تربیت ہو، انسان بنانا یہ جانتے ہیں، انسان کو انسان بنانا، فخر انسان بنانا یہ جانتے ہیں. کس طرح سے انسان انسانیت کے دائرے میں آتا ہے. انسان اور بشر میں کیا فرق ہے، میں آج اس کو تھوڑا سا پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں دونوں لفظ آئے ہیں، بشر بھی آیا ہے، انسان بھی آیا ہے. باطنی شکل کو انسان کہا جاتا ہے، ظاہری شکل کو بشر کہا جاتا ہے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟
ظاہری شکل کو بشر کہا جاتا ہے. یہ جو ظاہری شکل ہے، آنکھیں، ناک، کان، یہ سب، زبان، ہاتھ، سر، جسم، اسے بشر کہتے ہیں. اور وہ جو باطن ہے، وہ جو اچھا ہے، برا ہے، جیسا، اسے انسان کہتے ہیں. ظاہر کو بشر کہتے ہیں. حضرات قرآن کے اندر رسول خدا کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا میں تم جیسا انسان ہوں. یعنی میرا ظاہر تو تم جیسا ہے، باطن بہت بالا تر ہے. باطن رسول خدا کو کوئی نہیں سمجھ سکا، حقیقت محمدی کو دنیا نہیں سمجھ سکی. کہنا بشر مثلکم، میرا ظاہر تم جیسا ہے، ظاہر. اب انسان کیا ہے؟ اس باطن کا نام انسان ہے. باطن کا نام انسان ہے. آئیں ذرا میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں سمجھا سکوں. لیکن ایک حقیقت محمدی کیا ہے، اس کے لیے میں ایک جملہ پیش کروں گا کہ محمد مصطفیٰ حبیب خدا جس نبی کو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں ہدایت کے لیے جنہیں بھیجا اللہ نے، اور وہ اس کائنات میں آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ان سے متعلق 24 معجزات ان کے جسم میں علماء نے بیان کیے. 24 معجزات رسول خدا کے جسم میں. مجھے نہیں معلوم، شاید آپ نے سن رکھے ہوں، میں جلدی جلدی پیش کروں گا، اشارہ کروں گا. انسان کے آخری کمال کا نام ایمان، ایمان کے کمال کا نام تقوی ہے، تقوی کے کمال کا نام یقین ہے، یقین کے کمال کا نام عصمت ہے، عصمت کے کمال کا نام حجت ہے، حجت کے کمال کا نام امام ہے، امام کے کمال کا نام فخر کائنات ہے، حبیب خدا ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں. اللہم صلی اللہ وعجل فرج. حضرت صرف ایک چند معجزات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں اس انسان کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کون ہے جس کے لیے رسول خدا کو بھیجا گیا. کون ہے وہ حبیب خدا جن کو اس انسان کے لیے بھیجا گیا؟ 24 معجزات علماء نے ذکر کیے ہیں رسول خدا کے جسم سے متعلق. میں جب اشارہ کروں گا سارے معجزات نہیں پیش کروں گا. 24 معجزات جسم رسول خدا میں. جو معجزات آپ نے دکھائے ہیں وہ الگ ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، یہ سب الگ ہیں. قرآن ان کا زندہ معجزہ ہے، یہ سب الگ. لیکن جسم رسول خدا کے اندر 24 معجزات تھے. جب آپ کسی بھی بلند قامت سے بلند قامت آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ سر سے لے کے گردن تک اس سے بلند نظر آتے تھے. خالق کو یہ قبول نہیں تھا کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے. آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا کہ سب لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ رسول خدا، دور سے بھی دیکھتے تھے رسول خدا آ رہے ہیں. ایک ام المومنین کہتی ہیں کہ ہم اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو رات کا انتظار کرتے تھے، جبکہ رات میں تاریکی ہوتی ہے، رات کا انتظار کرتے تھے کہ رسول خدا گھر تشریف لائیں گے. ان کی پیشانی کے نور میں وہ جو دن میں سوئی کھو گئی تھی رات میں مل جاتے تھے. ایک معجزہ لکھا کہ پیغمبر اسلام کی پشت پہ مہر نبوت تھا، اگر اس پہ کپڑا ہٹ جاتا تھا تو آسمان تک نور چلا جاتا تھا. کہ حجت الوداع کے موقع پہ رسول خدا نے جب اعلان کیا تھا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو، دیکھیں اتنا مقام ہوتے ہوئے جملہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی پہ ظلم کیا ہو تو اپنا بدلہ آج لے لے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول خدا، آپ نے ایک مرتبہ مجھے ایک تازیانہ مارا تھا، کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو، تازیانہ مارا ہو. کہا نہیں یا رسول خدا. کہا ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں تازیانہ دو. کہا ٹھیک ہے تم بھی مجھے تازیانہ مار دو. کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے تازیانہ مارا تو میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، پشت پہ کپڑا نہیں تھا، آپ اپنے کرتے کو ہٹائیں. ایک مرتبہ آپ نے اشارہ کیا، ایک صحابی آگے بڑھے، پشت سے کپڑا ہٹایا. جیسے ہی پشت پہ سے قمیض ہٹایا وہ صحابی فوراً زمین پہ گرے، پیغمبر اسلام کی کمر کے بوسے دینے لگے، چومنے لگے. کہا کیا کیا؟ کہا یا رسول خدا معاف کیجیے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے کبھی تازیانہ نہیں مارا، میں مہر نبوت کا تبرکن بوسہ دینا چاہتا تھا. تو سب کے سب صحابہ کے ماننے والوں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کے قائل تھے، چومنے کے قائل تھے، رسول خدا کے بوسے دیا کرتے تھے. تو کہا میں پشت
رسالت پہ مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا حضرات. اور کیا کیا معجزات لکھے ہیں. کہ رسول خدا کے لعاب دہن میں یہ اثر تھا کہ اگر پانی میں ڈالتے تھے وہ کھارا ہوتا تھا تو میٹھا ہو جاتا تھا. اگر کسی بیمار کو اپنا لعاب دہن لگاتے تھے وہ شفا پا جاتا تھا. نابینا کی بینائی آ جاتی تھی, بیمار شفا یاب ہو جاتا. جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو, اس کے خون کا اثر کیا ہوگا. حضرات ایسے نبی کو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجا. ایک اور دو مثالیں جلدی جلدی پیش کر دوں گا. حضرت کون ہے حبیب خدا, کون ہے رسول خدا, جن کے جسم میں 24 معجزات ہیں. سب نے لکھا ہے مورخین نے کہ جب رسول خدا چل رہے ہوتے تھے آپ کے سر پہ ایک ابر رہتا تھا, ایک بادل رہتا تھا, تاکہ آپ کا سایہ زمین پہ نہ آئے. خدا کو اتنا منظور نہیں تھا کہ رسول خدا کے سائے پہ کسی کا پاؤں آ جائے. ایک اور معجزہ کہ جب رسول خدا ایک پورے سر سے لے کے پاؤں تک عباس اوڑھ کے سوتے تھے تو پورے جسم کو کور کر لیتے تھے, پورے جسم کو ڈھانپ لیتے تھے. پھر بھی جب صحابہ گزر رہے ہوتے تھے تو سب کے سب اگر زمین پہ حج میں سو رہے تھے تو سب دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا ہیں. تو سب کہتے تھے کیسے معلوم؟ کہ ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے, یہ نور بتاتا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہیں. تو اب اگر شب ہجرت رسول خدا کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. آپ نے غور فرمایا جس کا وجود ایسا معجزہ ہو, جس کا جسم ایسا ہو. بس میں ایک دو اور معجزہ کی طرف اشارہ کروں گا. حضرات یہاں تک لکھا ہے مورخین نے, یہاں تک کہ وہ کفار قریش کے جتنے بھی کفار تھے وہ بھی سب کے سب 1 سے 2 دن تک جہاں سے رسول خدا گزرتے تھے 1 سے 2 دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی. اس خوشبو تو بتا دیتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. کا خوشبو بتا رہی ہے, نہ یہ کسی عطر کی ہے, نہ کسی گلاب کی ہے, نہ کسی پھول میں ہے. ایسی خوشبو جیسی ان کے جسم سے آتی ہے, کسی چیز سے نہیں آتی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث قصہ میں امام حسن حسین کیوں فرماتے ہیں کہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. آپ نے غور فرمایا اتنی بلند و بالا ہستی کو اللہ اس انسان کے لیے بھیج رہا ہے جس کے لیے سب کچھ خلق ہوا ہے. تو پھر انسان کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ جب اس میں اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر اللہ کبھی بھی ایسی ہستی کو ان انسانوں کے لیے نہ بھیجے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ یہ انسان ہے, اور ان انسانوں کے لیے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام چاروں طرف تاریکی تھی اور اس تاریکی میں ایک نور کو بھیجا کہ اس نور کا نام محمد تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. حضرات میں نے پوری تمہید باندھی ہے. اگر آپ جناب سیدہ کے خطبوں کے الفاظ کو دیکھیں تو اس میں ان خطبوں کے اندر بھی, اس خطبے میں خطبہ فدقیہ کے اندر اور دوسرے خطبوں میں بھی بی بی نے تعارف کروایا ہے اپنے بابا کا. بی بی کہتی ہیں کہ اے مکے کے رہنے والوں, اے مدینے کے رہنے والوں, اے حجاز کے رہنے والوں, نجاست و طہارت میں تمیز میرے بابا نے سکھائی ہے. گودالوں کا جو پانی جمع ہو جاتا تھا تم وہ پی لیا کرتے تھے, میرے بابا نے بتایا ہے کہ پاک پانی کیا ہوتا. جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ کرتے تھے تو تم خوف زدہ ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے, وہ میرے شوہر نامدار علی بن ابی طالب سے جو ان بھیڑیوں سے تمہیں محفوظ رکھا کرتے تھے. بی بی نے تعارف کروایا یہ انسان کیا ہے. میں نے یہ پوری تمہید باندھی ہے کہ اتنی باعظمت ہستیاں اس انسان کے لیے بھیجی گئی ہیں. کون ہے انسان؟ اللہ کہتا ہے یہ انسان جلد باز ہے. خلق الانسان ضعیفا, انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے. ضعیف ہے, کمزور ہے, کفور ہے, ظلوم ہے, جہول ہے, ظالم بھی ہے, اپنے اوپر ظلم کرتا ہے.
اور اسی انسان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہی انسان کریم بھی ہے، سخی بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، یہی کرامت بھی رکھتا ہے، یہی فوقیت بھی رکھتا ہے۔ پروردگارہ ہم کون سے انسان ہیں؟ آیا وہ جو پست انسان ہے، آیا وہ بلند ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں جو انسان اپنے لیے راستے تلاش کر رہا ہو بہتری کے لیے، جس بہتری کو تم ہدف قرار دو گے اللہ وہاں تک تمہیں پہنچائے گا اگر تم اپنے لیے بہتری تلاش کرو گے۔ لیکن اگر بہتری تلاش نہیں کرو گے تو جہاں ہو وہیں رہو گے۔ آئیں سب کے سب اس محرم کے اندر فیصلہ کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ ہستیاں دی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ لوگوں کے پاس ایک علی جیسا امام نہیں، ہمارے پاس 12 امام ہیں۔ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، اور جتنی توجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، جہاں تک چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے لوگ چہرے دیکھ رہے ہیں، جس محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ حضرات آج کیوں آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ کیوں آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ کیوں مجلس سننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک حسین کا خادم ہوں، ذکر حسین کرنے آیا ہوں۔ جو حسین کا ایک ادنا سا مجھ جیسا خادم ہو تو اتنے چہرے دیکھنے آئے ہیں، اور اگر حسین ابن علی تشریف لائے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حضرات اگر کسی مقام پہ بتا دیا جائے کہ حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں، ذرا دل کی گہرائی میں محسوس کیجئے ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کہ اگر حسین ابن علی تشریف لا رہے ہوں، اب ذرا محسوس کیجئے اگر حسین کا لال مہدی صاحب الزمان آ رہا ہو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میں نے مصائب پڑھے نہ کچھ کہا، میں کتنی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے صرف نام سنا تو آپ حرارت محسوس کر رہے ہیں نا، شاید آپ کے بدن کی کیفیت بدل گئی ہو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے، روحانی کیفیت مختلف ہوگی، صرف آپ نے تصور کیا ہے کہ اگر امام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات اب سوچئے کہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے سید الشہداء، جو دیکھتا تھا وہ حسین کا ہو جاتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ لیکن انسان ہونے کی ضرورت ہے، اگر کوئی انسان تھا تو وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ جو دلی لحاظ سے انسان ہو، قلبی لحاظ سے انسان ہو، صرف صورت انسانوں والی نہ ہو۔ دو طرح کے لوگ دیکھ رہے تھے، عبید اللہ ابن زیاد بھی دیکھ رہا تھا، عمر سعد بھی دیکھ رہا تھا، شمر ملعون بھی دیکھ رہا تھا، اور کوئی حر بھی دیکھ رہا تھا، کوئی زہیر قین بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کی کیوں مثال دی؟ کیونکہ یہ اس طرف تھے، صرف دیکھا تھا اور اندر سے مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ کیوں زہیر قین تڑپ رہے تھے؟ ان کی زوجہ نے کہا کیا بات ہے؟ قبیلے کے سردار تھے اپنے، تو انہوں نے کہا کہ تم جانا چاہو تو واپس چلی جاؤ، جب سے حسین کو دیکھا ہے میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، محسوس ہوتا ہے حسین میرے سینے میں جی رہے ہیں۔ انسانیت تھی، حسین نے منقلب کر دیا۔ حر میں انسانیت دیکھی، امام حسین نے منقلب کر دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر جس میں انسانیت ہوگی وہ حسین کی طرف خود بخود آئے گا، جس میں انسانیت ہوگی۔ میں نے آپ سے جملہ پیش کیا تھا کہ آج یورپ اور امریکہ کے اندر بھی جو لوگ اسلام میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی کشش کا نام حسین ہے۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے امام حسین سے مخاطب ہو کے جملہ کو، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، میں بھی 5-10 منٹ لوں گا۔ حضرات ایک مرتبہ امام حسین سے مخاطب ہو کے جملہ کہیں گے، مولا ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا آپ کو، ہم نے دل میں محسوس کیا ہے، دل میں محسوس کیا کہ کوئی حسین ہے، ہم منقلب ہو جاتے ہیں۔ میں نے بچوں کو دیکھا روتے ہوئے امام حسین کے نام پہ، بوڑھوں کو دیکھا مسرات، چلیں وہ تو بامعرفت ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے نام پہ منقلب ہو جاتے ہیں۔ حضرات انسانیت کی سب سے اعلیٰ منزل کا نام حسین ہے، اور اگر کوئی حسینی ہوگا تو پہلے انسان ہوگا تبھی تو حسینی بنا ہے، انسانیت کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گا۔
کیسا ہونا چاہیے کہ انسان کو انسان بنایا ہے تو حسین نے، مسلمان کو مسلمان بنایا ہے تو حسین نے، رشتوں کا اگر پاس بتایا ہے تو حسین نے۔ حضرات کس حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں؟ کبھی شرم محسوس نہ کیجئے گا بتاتے ہوئے کہ میں حسینی ہوں۔ ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ ہم فخر کے قابل ہیں، جب ہمارا نام لوگے تو تمہیں خود بخود محسوس ہوگا۔ میں ایک مرتبہ لندن میں ایک چرچ میں مجھے دعوت دی گئی سوال و جواب کے لیے، سب عیسائی بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے ایک سوال کیا، میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں تھا، میں نے ایک لحظے کے لیے خاموشی اختیار کی اور کہا پروردگارا یہ لباس تیرے نبی و ولی کا ہے۔ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ دیکھو جب تم ہمارے دفاع میں بولو گے پھر تم نہیں بولو گے، ہم تمہاری زبان سے بولیں گے۔ پھر ایسی ایسی باتیں میری زبان سے آ رہی تھی کہ میں خود اپنے الفاظ سے سیکھ رہا تھا، مجھے یقین تھا یہ میں نہیں بول رہا، یہ امام مدد فرما رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کے دین کی آبرو کا معاملہ ہے۔ حضرات بڑے فخر سے کہتا ہوں میں حسین کا غلام ہوں، افتخار کیجئے، کبھی شرم محسوس نہ کریں، جہاں جائیں بڑے افتخار سے ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ سب سے بڑی کیا چیز ہونی چاہیے؟ جب کوئی دیکھے نا کہ حسین کے ماننے والے ہیں تو پھر وہ دیکھ کے کہیں کہ ایسے ہوتے ہیں حسین کے ماننے والے۔ یہ میں نے پوری تمہید باندھی ہے صرف ایک جملے کے لیے، جہاں جائیں جو کہیں نا کہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں۔ حضرات حسین ایسے ہیں کہ جو ان کے ماننے والے نہیں ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج اپنے پاکستان کے سارے سیاسی جلسوں کو دیکھ لیجئے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، ہر سیاسی جلسے کو دیکھ لیجئے، جو آتا ہے وہ کہتا ہے حسینی لشکر آ گیا۔ آج حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ کوئی یزیدی بھی ہو تو اپنے آپ کو حسینی کہنے میں فخر محسوس کرتا۔ حضرات یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم حسینی ہیں، روز قیامت سب کہیں گے ہم حسینی ہیں، لیکن فخر یہ ہے کہ حسین ابن علی کہیں پروردگارہ یہ میرے ہیں۔ پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں، خود حسین ابن علی کہیں یہ میرے ہیں، اور ایسا ہوگا اور ایسا ہے، روایات میں ہے کہ خود جب سید الشہداء آئیں گے، ایک روایت کے جملے پیش کر دوں اور میں بات کو تمام کر رہا ہوں، میں نے تلخ باتیں بھی کہی ہیں لیکن سید الشہداء کے محبت میں روایت کے الفاظ ہیں، میں نے بہت بزرگ عالم دین سے جملے سنے ہیں، یہ کہ روز قیامت سب محشور ہوں گے، انبیاء کو بھی بلایا جائے گا آ جاؤ میدان محشر میں، ٹھیک ہے ان کا حساب کتاب نہیں ہے لیکن تشریف لائیں گے، سب آئیں گے، لیکن ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سب کو محشور کیا جائے گا، لیکن ایک زمین کا ایسا ٹکڑا ہے کہ خداوند متعال کہہ گئے ملائکہ یہاں پہ جو ہستی ہے نا اسے بلانا مت، اس ٹکڑے کو اٹھا کے عرش پہ لے آؤ۔ تو ملائکہ کہیں گے کیوں؟ تو خداوند متعال کہے گا وہ بہت زخموں سے چور چور ہے۔ کہ وہ بہت زخموں سے چور چور ہے، اسے محشور مت کرنا۔ میں اتفاق ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں ہر سال زیارت پہ جانے کی، عراق کربلا ضرور کوشش کرتا ہوں ہر سال ضرور جاؤں، بعض وقت نہیں جا پاتا۔ چند برس پہلے گئے ہوئے تھے تو ایک زائر نے سوال کیا ایک مرجع سے، کہا آغا امام حسین کی زیارت کے کوئی فضائل بتائیے، آپ مرجع تقلید ہیں، کوئی فضیلت بیان کیجئے۔ تو انہوں نے کہا فضائل تو بہت زیادہ ہیں، صرف ایک مصائب کا جملہ کہوں گا، کہ امام حسین کے سونے کے گنبد کو دیکھ کے، سونے چاندی کی زری کو دیکھ کے، روشنی کو دیکھ کے کبھی دھوکہ نہ کھانا، وہ جو جسم اندر ہے نا وہ ایک چٹائی پہ بہت زخموں سے چور چور ہے۔
کہ کوئی کبھی دھوکہ نہ کھائیے، نہ سوچے اتنا خوبصورت سونے چاندی کا کہ زری ہے، حرم بنا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہوگا. نہیں، جتنا ظلم حسین پہ ہوا کسی پہ نہیں ہوا. ذرا میں پیش کروں گا پہلے ذرا جناب حبیب کے لیے، آج ہے نا آج دن، میں آخر میں حسین سے متعلق 2 جملے پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ ذرا پیش کرو ایک جملہ سنیں گے امام حسین سے متعلق. امام سجاد نے ایک چٹائی بچھائی تھی اور جب جسد مطہر رکھا تھا نا تو کیونکہ امام حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے. اگر میری طرف دیکھ سکیں ایک جملے کو پیش کروں گا، اگر دیکھ سکیں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد نے کیا کیا تھا؟ جب چٹائی بچھائی نا تو لاشے کو رکھا، اس کے بعد پھر زمین پہ بیٹھ کے لاشے کے اعضاء کو جمع کر رہے تھے. بڑے سخت جملے ہیں، میں جب سوچتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے. جملہ کہوں ایک، مجھے معاف کیجئے گا. پروردگارہ اچھا ہی ہوا کہ 11 محرم کو امام سجاد نے نہیں دفنایا تھا. اچھا ہی ہوا 13 محرم کو دفنایا. کیوں؟ 11 محرم کو اگر بہنیں دیکھتی بڑا مشکل ہوتا نا، بہنیں برداشت نہیں کر سکتی. حضرات جب 2 محرم کو لشکر آنا شروع ہوئے نا عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی طرف سے، کوفے سے، شام سے لشکر آتے جاتے تھے. 1000 کا لشکر آیا، 2000 کا، 3000 کا لشکر آیا، 4000 کے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے. جب بھی کوئی نیا لشکر آتا تھا نا تو جناب زینب کبریٰ ایک سوال کرتی تھی، بھائیا یہ لشکر آپ کی نصرت کے لیے آیا ہے؟ تو امام حسین کہتے تھے نہیں بہن، یہ تمہارے بھائی کے قتل کے لیے آیا ہے. خدا کسی بہن کو ایسا وقت نہ دکھایا بھائی. جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ بھیا کوفے میں کوئی آپ کا بھی ہے، کوئی ہمارا ماننے والا بھی ہے؟ مولا نے کہا ہاں. کہ بھیا انہیں بلا لیجئے. مولا نے کہا ہاں میرا ایک دوست ہے، میں اسے خط لکھتا ہوں. تو ہم نے خط لکھا. خط کا جو مضمون یہ تھا، الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. مولا نے لکھا یا حبیب انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ. اے حبیب آپ ہمارے قرابت کو رسول خدا سے جانتے ہیں، آپ کو ہماری عظمت کا احساس ہے. حبیب اگر ہماری مدد کرنا چاہیں تو کربلا چلے آئیے. آخر میں ایک لفظ لکھا عاجلاً، حبیب دیر نہ کیجیے گا، جلدی آئیے گا. خط لکھا، بھیج دیا. جناب حبیب صحابی رسول بھی تھے، امیر المومنین کے اصحاب میں سے بھی تھے، امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب میں سے تھے اور امام حسین کے اصحاب میں سے. بہت مقام ہے جناب حبیب ابن مظاہر کا. حبیب ابن مظاہر اسدی ضعیف العمر ہیں، بہت احترام کرتے تھے. دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی زوجہ نے دسترخوان بچھایا تھا زمین پہ. انہوں نے مولا کی حدیث سن رکھی تھی کہ جب دسترخوان پہ بیٹھو تو پھر کسی کی تعظیم میں کھڑے مت ہونا، حتیٰ ماں باپ کے لیے. دسترخوان پہ اللہ کے رزق پہ بیٹھے ہو، سوائے امام وقت کے لیے. جناب حبیب نے پہلا لقمہ اٹھایا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے دروازے پہ دستک دی. انہوں نے وہیں سے سوال کیا کہ من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ اس نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا پیغام لایا. جناب حبیب نے فوراً روٹی کو چوما، دسترخوان پہ واپس رکھا، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے آئے، دروازے پہ آئے. کہا کیا لکھا میرے مولا نے، کیا پیغام بھیجا؟ کہا یہ خط لکھا ہے. جناب حبیب نے خط کھولا. جب خط کھولا تو اپنا نام پڑھا، آخر میں حسین کا نام پڑھا، فوراً چومنا شروع کیا. چومتے جاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے جاتے تھے، بار بار آنکھوں میں آنسو آئے. جب چومتے رہے تھے نا خط کو تو آنکھوں میں آنسو آئے. اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، آزمائش کرنا چاہتے تھے، ان کو چاہتے تھے ثواب میں شریک ہو جائیں وہ بھی.
تو زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب کیا لکھا ہے زہرا کے بیٹے نے؟ کہا کہ کنیز خدا حسین نے مدد کے لیے کربلا بلایا. کہ پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ سوچ رہا ہوں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. کہ حبیب زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. حبیب اگر آپ نہیں جا رہے تو اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. کہ حبیب میں کربلا جاؤں گی. کہ نہیں کنیز خدا ایسا ہو سکتا ہے مجھے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں. اپنے غلام کو بلایا. کہا عبید اللہ ابن زیاد نے پہرے بٹھا رکھے ہیں, یہ میری تلوار لے, میرا گھوڑا لے, کوفے سے باہر میرا انتظار کر, باہر چلا جا, میں رات کی تاریکی میں باہر تجھ سے ملوں گا. غلام کو بھیج دیا. رات کو تاریکی میں اٹھے, تیار ہوئے, خاموشی سے نکلے. دیکھا جناب مسلم ابن اوسجا باہر ملے. کہا حبیب اس رات کے وقت کہاں جا رہے ہو؟ 90 برس کے ہیں جناب مسلم ابن اوسجا. ایک 90 برس کا ضعیف العمر, کمر ٹوٹی ہوئی ہو, بینائی کمزور ہو, بھووں کے بال بہت بڑے ہوئے تھے, کمر جھکی ہوئی تھی. کہ مسلم تمہیں نہیں معلوم؟ کہ کیا نہیں معلوم؟ کہ حسین کربلا میں آ گئے. کہ حبیب پھر تم نے کیا سوچا؟ کہ میں کربلا جا رہا ہوں. کہ حبیب پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو. کہ ابھی چلو, میں ابھی فوراً جا رہا ہوں. فوراً جناب مسلم ساتھ ہوئے. رات کو تھوڑی تاخیر ہو گئی. جیسے جناب حبیب پہنچے نا تو تاخیر ہو چکی تھی. غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر میرا آقا نہ آیا تو تجھ پہ سوار ہو کے میں کربلا چلا جاؤں گا, میں حسین کی ضرور مدد کروں گا. یہ جملہ سننا تھا. جناب حبیب سرہانا گیا, فوراً کربلا کا رخ کیا. کہا مولا اتنے غریب ہو گئے, اب غلام زادے آپ پہ غیرت کھانے لگے. مولا اب یہ غلام بھی آپ پہ غیرت کھا رہے ہیں. اجر کو بس وقت گزر گیا. آئیں بھی آخری جملے سن لیجیے مصاحب کے, تھوڑے سے جملے مصاحب کے. ایک مرتبہ جناب حبیب بن مظاہر گھوڑے پہ سوار ہوئے, غلام سے تلوار لی, اپنے غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہا آقا اب آزاد کیا؟ جب آپ حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اب مجھے آزادی نہیں چاہیے. کہا نہیں میں نے آزاد کیا. کہا نہیں اگر آزاد کرنا تو مجھے حسین کو دے دیں, میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے بھی ساتھ لے چلیں. کہا چلو میرے ساتھ چلو. جناب مسلم نے اوسجا کو لیا, اپنے غلام کو لیا. رات کا وقت تھا. جناب سید الشہداء اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے. 9 محرم تھی, رات کا وقت تھا. ایک مرتبہ جناب زینب بار بار خیمے کا تھوڑا سا پردہ کھولتی تھی, بھائی کے چہرے کو دیکھتی تھی. اگر کسی بہن نے بھائی کو سخت وقتوں میں دیکھا ہوتا نا کہ اکثر فاقے رہتے تھے, غربت تھی, کھانے کو نہیں تھا, پانی کو نہیں تھا, جناب زینب برداشت کر لیتی. لیکن کیونکہ جناب زینب نے ایسا وقت نہیں دیکھا تھا تو بار بار خیمے کا پردہ کھول کے دیکھتی تھی کتنی پیاس ہے میرے بھائی کی. اچانک دیکھا جناب سید الشہداء مسند پہ کھڑے ہوئے, تعظیم میں کھڑے ہوئے. کہا عباس استقبال کرو, کوفے سے میرا مہمان آیا. کہا کوفے سے میرا مہمان آیا. جناب حبیب کو آتا دیکھا. جناب علی پر جناب عباس آگے بڑھے, جناب حبیب آگے بڑھے, زمین پہ اپنے ہاتھ کو گرائے, امام حسین کے قدموں کے بوسے دینا شروع کیے. قدموں کو چومتے ہوئے کھڑے ہوئے, ہاتھوں کے بوسے دیے. کہا فرزند رسول آپ کے ہاتھوں سے رسول خدا کی خوشبو آتی ہے. اے فرزند رسول آپ کے گلے سے علی مرتضیٰ کی خوشبو آتی ہے, آپ کے جسم سے زہرا کی خوشبو آتی ہے. اتنے میں جناب زینب نے کنیز سے کہا کہ جاؤ جا کے حبیب سے کہو کہ علی کی بیٹی زینب نے سلام بھیجا. جیسے ہی اس کنیز نے کہا نا حبیب علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے سلام کہا ہے, جناب حبیب نے امامہ اتار کے زمین پہ مارا. کہا مولا اتنے غریب ہو گئے, بہنوں کو ساتھ لے آؤ. مولا بہنوں کو ساتھ لے آئے. کہ حبیب آج دین میری قربانی سے بچے گا اور میں اپنی بہنوں کی وجہ سے. میں نے سارے مصاحب چھوڑ دیا, بس ایک مرتبہ شہادت کا 2 منٹ سن لیجئے. ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی,
جناب سید الشہداء پہ قربانیاں شروع ہو گئیں. حضرات ایک مرتبہ سعید سب سے بوڑھے صحابی ہیں, اگر دیکھ سکے میرے دیکھیے گا, جملے پیش کر رہا ہوں شہادت کیسے ہو رہی ہے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا فجر کا وقت ہے, ایک جناب مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے, کہا مولا اجازت دیجئے میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا مسلم تم سے چلا تو جاتا نہیں ہے. جناب مسلم نے فوراً اپنی کمر پہ پٹکا باندھا, ایک رومال باندھا, اپنی بھووں کو سیدھا کیا, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے. کہا مولا میں کمزور نہیں ہوں, مولا میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے بڑی دور سے آیا ہوں, حسین مجھے محروم نہ رکھیے گا, میں قربان ہونے آیا ہوں, میں شہید ہونے آیا ہوں. اتنے میں جناب سعید نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا سعید ابھی جب میں نماز شروع کروں گا نا میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا, میری حفاظت کیجئے گا. چل تو پاتے نہیں تھے, 93-94 برس کے تھے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا اللہ اکبر. جناب سعید نے دونوں ہاتھ دونوں بازو اپنے کمر پہ رکھے, کمر کو سیدھے کر کے کھڑے ہو گئے. سامنے سے تیر چلا, سینے میں لگا. بوڑھے تھے, لب کانپنے لگے, ٹانگیں کانپنے لگی, نگاہیں بلند کی. جب کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, ان کے دونوں ہاتھ تو کمر پہ تھے, نگاہوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے حسین کی نماز تمام ہو جائے, پروردگارا حسین کی نماز تمام ہو جائے. تیر چلا, جناب سعید کے سینے میں لگا, پھر تیر چلا پیٹ میں لگا. تیر چلتے رہے, لگتے رہے, ان کے لب کانپ رہے تھے, پورا جسم لرز رہا تھا, لیکن جناب سعید کھڑے رہے, جناب مسلم اور سجا کھڑے رہے. یہاں پہ امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس جناب سعید نے دم توڑ دیا, جیسے ہی ٹانگوں سے دم نکلا زمین پہ گرنے لگے. فوراً مولا حسین آگے بڑھے, ان کی پشت پہ دونوں ہاتھ رکھے, کہا سعید میں تمہیں سہارا دوں گا. سہارا دے کے زمین پہ لے کے آیا. جب زمین پہ گرے نا جناب سعید, کانپتے ہوئے لبوں سے ایک سوال کیا, حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین نے کہا سعید میں راضی, میری ماں زہرا راضی, میرے بابا علی مرتضی راضی, میرے نانا رسول خدا راضی, میرا خدا راضی, سعید میں راضی. بس بھئی جب جناب مسلم کا دم نکل رہا تھا, آخر جملہ سنے, جب وقت گزر گیا, جب جناب مسلم کا دم نکل رہا تھا نا تو ان سے بولا نہیں جا رہا تھا, آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. 90 برس کے ایک آدمی, آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. جناب حبیب آئے, کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں تمہارے بعد بہت دیر تک زندہ رہوں گا تو میں تم سے پوچھتا کوئی وصیت تو نہیں ہے آخری. جناب مسلم نے کانپتے ہوئے آواز سے کہا حبیب تم پوچھو نہ پوچھو میں ایک چھوٹی سی وصیت کر دوں. کہاں فرماؤ کیا وصیت ہے؟ اشارہ کیا حسین کی طرف, کا اسی کا بحاظہ حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. کہ حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. جناب حبیب نے کہا مسلم اس وصیت کی ضرورت نہیں تھی, ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ حسین کو تنہا چھوڑ دیں. بس سب ایک ایک کر کے چلے گئے. اب ایک ایسا وقت آیا کہ جناب سید الشہداء نے کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا, کہا حبیب اور مسلم. پھر ایک مرتبہ اپنے بھائی عباس کو آواز کہا عباس علی اکبر ذرا آ کے دیکھو میں اکیلا رہ گیا, کوئی سوار کرانے والا نہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, میں مختصر سے دعا کرواؤں گا, وقت نہیں ہے. آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا تجھے 11 محرم کے اس لحظے کا واسطہ جب مستورات کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے گئی تھیں اور ہاتھ پشت گردن باندھ دیے گئے تھے. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے گا. پروردگارا اس لحظے کا واسطہ جب ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا, بچوں نے ماؤں کے گلوں میں باہیں ڈالی, یہ قافلہ چلا, مائیں دیکھتی رہیں. میں ہمیشہ جملہ پیش کرتا ہوں, جملے کو پیش کروں گا. پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب بچوں کے بازو تھک جاتے تھے, اونٹ اچلتے تھے اور اونٹوں کی پشت سے اس بلندی سے ماؤں کی گودوں سے بچے زمین پہ گرتے تھے. نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی, بچہ گرتا تھا اونٹوں کے پاؤں میں آ کے, ماں کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا, مائیں تڑپتی رہتی تھی. بس بھی آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں.
پروردگارہ ان ننھے ننھے بچوں کی شہادتوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف کی، کربلا کی، سامرہ کی، کاظمین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ واسطہ ہے ایک بچی کا کہ جب قافلہ گزر رہا تھا تو ایک بچی نے، ایک ماں نے آواز دی، سید سجاد میری گود سے حسین کے سینے پہ سونے والی گر گئی ہے۔ پروردگارہ واسطہ اس ماں کا جس کی وجہ سے قافلہ رکا، پروردگارہ اس بچی کا واسطہ جتنے مومن و مومنات اسیر ہیں یا بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، اسیروں کو رہائی کی خبر سنا۔ پروردگارہ جتنے مومن و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین